अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, खित्ते की सूरत हाल के हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट हुई हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। 3 अहम चीज़ें हैं जिन पर आज मैं बात करूँगा। एक तो ज़ाहिर है ईरान का मामला है, उसके हवाले से चंद अहम चीज़ें उस पर बात करेंगे। दूसरा, जनरल आसिम मुनीर ये उसके अमेरिका के दौरे पर हैं, तो अमेरिका ने क्यों बुलाया है, ट्रंप ने क्यों बुलाया है जनरल आसिम मुनीर को वहाँ पर, वो क्या बात करेगा, तो इस पर हम बात करेंगे। और तीसरा ये कि अफ़गानिस्तान में चीन को एक बहुत बड़ा धचका लगा है, तालिबान ने एक बहुत बड़ा धचका दिया है और तालिबान ने पहली बार चीन को अपनी वो आंखें दिखाई हैं, वो चेहरा दिखाया है कि आज तक दुनिया में किसी ने भी ये ज़रूरत नहीं की चीन को अपना ये चेहरा या ये आंखें दिखाने की। तो ये क्या मामला है, इस पर हम बात करेंगे। तो मेरे ख़्याल में पहले बात कर लेते हैं इस पे चीन के मामले पे ही बात कर लेते हैं सबसे पहले, बाद में ईरान का भी बड़ा अहम मामला है, उस पर भी बात करेंगे। तो अफ़गानिस्तान में हुआ ये है कि बहुत सारे जो चीन की कंपनियां थी उनमें उन्होंने बहुत सारे तेल के जो निकालने के मुआहदे किए थे अफ़गानिस्तान के साथ कि वहाँ से पेट्रोल और डीज़ल या तेल वगैरह जो निकालने के कुएँ जो है वो खोदेंगी। तो इस तरह की एक कंपनी थी चीन की, उसने अफ़गानिस्तान के साथ तेल निकालने के मुआहदे किए थे। तकरीबन कोई 25 के करीब मुख्तलिफ़ मुआहदे थे जो किए थे। तो अफ़गानिस्तान ने कल चीन की उस कंपनी के साथ वो 25 मुआहदे मनसूख करके उस कंपनी को वार्निंग जारी करके अफ़गानिस्तान से निकलने का हुक्म दे दिया है। तालिबान का ये कहना है कि अफ़गानिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है और इसकी ख़ुद मुख्तारी हर मामले में है। हम जो है मुआशी तौर पर भी एक ख़ुद मुख्तार मुल्क हैं। हम इस बात की कतई इजाज़त नहीं दे सकते कि कोई चीनी कंपनी हमारे साथ किए गए मुआहदे की किसी भी एक शिक की खिलाफ वर्जी करे। चुनांचे तालिबान ने कहा है कि मज़कूरा कंपनी बार बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही थी और हम बार बार उसको तंबीह कर रहे थे कि आप मुआहदे की खिलाफ वर्जी न करें, लेकिन ये कंपनी बाज नहीं आई। तो आज उसके साथ किए गए 25 मुख्तलिफ मुआहदे मनसूख किए जाते हैं और इस कंपनी को यहाँ से निकलने का हुक्म दिया जाता है। मुआहदों के अंदर क्या क्या शिकें थी वो सारी तो सामने नहीं आई, लेकिन चंद एक उसमें से ये थी कि कंपनी के साथ मुआहदे में ये शिक थी कि वो वहाँ पर काम करने के लिए जो मज़दूर रखेगी वो अफ़गानी लोगों को रखेगी। तो कंपनी ने इसकी भी खिलाफ वर्जी की और सबसे अहम जो खिलाफ वर्जी वो ये की कि कंपनी के साथ मुआहदे के अंदर जो काम की रफ़्तार के हवाले से या काम का जो वक़्त तय था कि इतने साल में ये काम को मुकम्मल करेगी, मसलन 3 साल या 5 साल या जो भी, तो चीनी कंपनी की जो रफ़्तार है वो रफ़्तार ये बता रही है कि इतने साल में ये काम को मुकम्मल नहीं कर सकेगी। यानी वो काम को रफ़्तार सुस्त रख के उसकी मुद्दत को तवील करने की कोशिश कर रही थी। तो चीनी कंपनियों का ये वतीरा रहा है दुनिया भर में कि चीनी कंपनियां जब किसी मुल्क में किसी काम के मुआहदा करती हैं तो मुआहदे के अंदर ज़ाहिर ये तय होता है कि ये काम आपने 3 साल में करना है, 5 साल में करना है, 8 साल में करना है। तो चीनी कंपनियों का और चीन का ये वतीरा रहा है कि वो जानबूझकर उसके अंदर काम की रफ़्तार को सुस्त करते हैं और उस काम को 5 साल के बजाय 15 साल पर ले जाते हैं, 20 साल पर ले जाते हैं। तो ये कब्ज़ा करने का, यानी मुआशी तौर पर कब्ज़ा करने का एक तरीका है, एक ऐसा खामोश तरीका है कि जिसको हर बंदा नहीं समझ सकता। लेकिन तालिबान चीन की इस साजिश को उन्होंने पकड़ लिया कि आपके साथ जब हमारा मुआहदा 3 साल का है या 5 साल का है या 6 साल का है, लेकिन आपकी काम की रफ़्तार हमें ये बता रही है कि आप इस काम को 25 साल में मुकम्मल नहीं कर सकते। तो आप गोया कि यहाँ पर 25 साल तक बैठना चाहते हैं, हम इसकी कतई इजाज़त नहीं दे सकते। आपके साथ जो हमारा मुआहदा हुआ था उसके हिसाब से आपको इतने, अभी तक जो 6 महीने गुजरे हैं या साल गुजरा है या 1.5 साल गुजरा है, तो आपको इतना काम मुकम्मल कर लेना चाहिए था, तो आपने मुकम्मल नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर 20-25 साल बैठना चाहते हैं, लिहाजा आपके साथ मुआहदे को मनसूख किया जाता है, आप अपना सामान उठाएँ और यहाँ से दफ़ा हो जाएँ। तो ये चीन जो है इस तरह की हरबे जो है अफ्रीका में भी कर चुका है, अभी तक वहाँ बैठा हुआ है। श्रीलंका में ये हरबे आजमा चुका है और पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है वो कर ही रहा है। तो अफ़गानिस्तान ने जो है उनको इस बात की इजाज़त नहीं दी और उस चीनी कंपनी के साथ 25 मुआहदे मनसूख करके उनको निकलने का कह दिया है। अब आ जाते हैं दूसरे इशू की तरफ जी। जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं आजकल अमेरिका के दौरे पर हैं, तो एक ऐसे वक्त में कि जब इस खित्ते के अंदर जंग शुरू हो चुकी है ईरान और इसराइल की, और इसमें अमेरिका ने जनरल आसिम मुनीर को क्यों बुलाया है? ज़ाहिर है जनरल आसिम मुनीर ख़ुद नहीं गए बल्कि उनको बुलाया गया है, दावतनामा आया है और उस दावत पर वो गए हैं। अब ट्रंप के साथ मुलाकात होगी तो इस मुलाकात में क्या बातें होंगी? तो मेरा ख़्याल ये है, ज़ाती ख़्याल ये है कि अमेरिका ने इस बात का फ़ैसला कर लिया है कि उसने ईरान के अंदर रजीम को चेंज करना है। यानी मौजूदा जो सेटअप है, जो हुक्मरान हैं, इस रजीम को चेंज करके वो नया सेटअप लेके आना चाहता है। वो जो पुराना बादशाह होता था उसका जो
آگے اولاد ہے جو اس وقت غالباً فرانس یا جرمنی میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کو وہ لانا چاہتے ہیں۔ تو اب ایران کی رجیم کو چینج کرنا چاہتا ہے امریکہ، اور اپنے ایسے لوگوں کو لانا چاہتا ہے جو امریکہ کی مٹھی میں ہوں گے۔ تو اس حوالے سے ان کو یعنی امریکہ کو اس بات کا خطرہ ہے کہ ہمارے اس منصوبے میں پاکستان جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ بنے گا، اور ظاہر ہے پاکستان اپنے دفاع کے لیے رکاوٹ بنے گا۔ تو اس لیے جنرل ناصر منیر صاحب کو وہاں پر بلایا گیا ہے کہ ٹرمپ جو ہے تسلی دینا کوشش کرے گا پاکستان کو کہ ہم سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لہٰذا آپ ہمارے کام میں رکاوٹ نہ بنیں، آپ ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں، لا تعلق ہو کے بیٹھ جائیں، ہم یہاں پر ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ کریں گے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو وہ گویا کہ ایک قسم کی تسلی دینے کی کوشش کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں جی تیسری بات کی طرف، ایران کی جو صورتحال ہے۔ ویسے تو آپ سنتے ہیں خبروں میں جو خبر آتی ہے، آج کی اہم خبر یہ ہے جو نیا آرمی چیف بنایا تھا، یعنی جو اسرائیل کے پہلے حملے میں جو آرمی چیف اور ایئر چیف اور اہم کمانڈر جو شہید ہو گئے تھے، قتل کیے گئے تھے، تو اس کے 3-4 دن پہلے جو نیا آرمی چیف مقرر کیا گیا تھا، تو آج خبر یہ ہے چند گھنٹے پہلے کہ اسرائیل نے اس کو بھی قتل کر دیا ہے، اس کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اسی طرح کل ایک اور حملے میں جو کار بم دھماکہ تھا، اس میں 14 مزید ایٹمی سائنسدان جو ہیں ان کو مار دیا گیا۔ تو یہ ایران کے لیے ایک بہت بڑا فیلئر ہے، ایران کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اندر سے اتنا کمزور ہے ایران، اس کا تو کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایران کوئی تنظیم نہیں ہے، ایران ایک ملک ہے، اور ملک اتنے کمزور نہیں ہوتے جتنی کمزوری کا مظاہرہ ایران کر رہا ہے کہ اس کے اندر سے بم دھماکوں میں اس کے ایٹمی سائنسدانوں کو مارا جا رہا ہے، گولی مار کے اس کے کمانڈروں کو مارا جا رہا ہے، اور 2 آرمی چیف مار دیے، ایئر چیف مار دیا، اور بڑے بڑے لوگ مار دیے۔ تو یہ بڑی حیرت کی اور بڑی عجیب بات ہے کہ اتنے جاسوس اور اتنا جاسوسی نیٹ ورک ایران کے اندر موجود ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایران کو اس پر غور کرنا چاہیے، اتنی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کل ایران نے ایک اسی طرح کا ایک جاسوسوں کا نیٹ ورک ایک عمارت کے اندر سے پکڑا ہے، جہاں پر اندر ہی ڈرون تیار کیے جا رہے تھے ایران پر حملہ کرنے کے لیے، اور وہاں پر جاسوسی کی نیٹ ورک جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، کئی لوگ پکڑے گئے ہیں۔ اور اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ جو جاسوسی کا نیٹ ورک ہے یہ انڈین لوگوں کا ہے، یعنی انڈین لوگ، جس ایران نے انڈیا کے ساتھ دوستی لگائی، پاکستان کے ساتھ ایسی دوستی نہیں تھی ایران کی جتنی انڈیا کے ساتھ تھی، تو اس انڈیا نے اپنے جاسوس وہاں پر اس طرح کے چھوڑے ہوئے تھے کہ آج وہ جاسوس اسرائیل کے کام آ رہے ہیں اور اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، اور ایران کو اتنی بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں کہ اس کے آرمی چیف اور فوج کا سربراہ اور ایئر چیف اور ایٹمی سائنسدان سارے باری باری جو ہے وہ قتل ہو رہے ہیں۔ تو اس پر غور کرنا چاہیے ایران کو۔ اور چوتھی اہم خبر ایران کے حوالے سے یہ ہے کہ آج ہی چند گھنٹے پہلے ٹرمپ نے ایک بڑا خطرناک بیان دیا ہے، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ تہران کو خالی کر دیں۔ تہران جو ایران کا دارالحکومت ہے، ٹرمپ نے ہی کہا ہے کہ لوگ تہران سے نکل جائیں، تہران کو خالی کر دیں۔ تو اس بیان کا کیا مطلب ہے؟ اس بیان کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کوئی نفسیاتی حربہ ہو سکتا ہے، یعنی ایران کو دبانے کے لیے ایک بیان، ایسا بیان ہے نا کہ اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم کیا کریں گے، بس یہ کہا ہے کہ لوگ تہران کو خالی کر دیں۔ اب اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایٹم بم مارنے والے ہیں تہران پر، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تہران پر ایک بہت بڑا حملہ کرنے والے ہیں جس میں لوگ جو ہے فنا ہو جائیں گے، لہٰذا لوگ تہران کو خالی کر دیں۔ تو یہ ایک نفسیاتی حربہ بھی ہو سکتا ہے کہ محض ایران کو یا لوگوں کو ڈرانے کے لیے یا ایران کو دبانے کے لیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعتاً کوئی امریکہ خود اس جنگ میں کودنا چاہتا ہو اور تہران پر کوئی بہت بڑا اٹیک اور حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ تہران کو خالی کر دیں۔ اب یہاں پر ایک اور اہم ایشو ہے، اس پر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذہبی اختلاف کی وجہ سے ایران پر اسرائیلی حملے پر خوشیاں منا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، اس کے آرمی چیف کو مار دیا، 2 آرمی چیف مار دیے، ایئر چیف مار دیا، ایٹمی سائنسدان مار دیے، تو اس پہ خوشی منا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ خوشی کا مقام نہیں ہے۔ دیکھیں، گلی کی نکر پر، آپ جس گلی میں رہتے ہیں اس کی نکر پر ایک گھر پر اگر آپ کوئی دشمن آتا ہے، اس گھر پہ قبضہ کر لیتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اس سے اگلے گھر پر قبضہ کر لیتا ہے، پھر اس سے اگلے گھر پر قبضہ کر لیتا ہے، اور پھر آپ کے اس پڑوسی کے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی دیوار آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس پر خوشیاں منائیں گے تو یاد رکھیں کل پھر آپ کی باری آئے گی۔ اگر آپ کے پڑوسی گھر میں یا آپ کی دکان کے ساتھ والی دکان میں آگ لگ جائے اور آپ کھڑے ہو کر تماشا دیکھیں کہ چلیں اس کی دکان جلے گی تو میری دکان جو ہے صحیح چلے گی، تو یہ آپ کی جو ہے وہ عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس دکان کو آگ لگی ہوئی ہے تو یاد رکھیں
اگر آپ اس آگ کو نہیں بجھائیں گے تو یہ آگ آپ کی دکان کو بھی لگ سکتی ہے۔ آگ کو تو نہیں پتہ کہ آپ یہ دونوں دشمن ہیں، آگ نے تو آگ کا کام جلانا ہے، وہ جلائے گی۔ اسی طرح اگر ہمیں اختلاف ہے ایران سے، کوئی مذہبی اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف ہے، تو وہ اختلاف اپنی جگہ پر وہ پہلے بھی بیان ہوتا رہا، آئندہ بھی بیان ہوتا رہے گا، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں ایران کو بچانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ہماری بھارت کے ساتھ جو بارڈر لگتی ہے وہ 3200 کلومیٹر ہے، تھوڑی بارڈر نہیں ہے، 3200 کلومیٹر، یعنی 3000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہماری مشرقی ہماری جو بارڈر ہے وہ انڈیا کے ساتھ لگتی ہے، اور ایران کے ساتھ جو ہماری بارڈر ہے وہ تقریباً 909 کلومیٹر، تقریباً 1000 لگا لیں۔ اب یہاں پر اگر رجیم چینج ہو گئی اور امریکہ اور اسرائیل کے مرضی کے لوگ آ کر یہاں پر حکومت میں بیٹھ گئے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہاں پر امریکی اڈے بھی بن جائیں گے اور اسرائیلی اڈے بھی بن جائیں گے، اور اس طرح مشرق سے فرنٹ سے 3200 کلومیٹر ہمارا دشمن انڈیا بیٹھا ہوا ہے، اور پیٹھ پیچھے اسرائیل آ کے بیٹھ جائے گا، تو پھر اگر ہم پر بھارت حملہ کرتا ہے تو ہم یا اسرائیل ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہمارے لیے مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آگے سے بھارت مارے گا، پیچھے سے اسرائیل مارے گا، اور پھر یہ ہماری فوج اور ہماری یہ جیٹ اینڈ سی، یہ چیزیں ہمارے پھر اس طرح کام نہیں آ سکیں گی۔ اس وقت اگر ہم نے بھارت کو شکست دی ہے تو کیسے دی ہے کہ ہماری پیٹھ محفوظ تھی، چین تھا، افغانستان تھا، ایران تھا، ہمیں ادھر سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور ہم یعنی ایک طرف یکسو ہو کر انڈیا کے ساتھ لڑے اور ہمیں فتح نصیب ہوئی۔ تو اگر ادھر اسرائیل آ کر بیٹھ گیا تو پھر ہمارا بچنا ناممکن ہو جائے گا، اور آج جو جنگ ایران پر مسلط ہے یہی جنگ کل پاکستان پر مسلط ہوگی، اور ایران کے لیے دیکھیں کتنی مشکل ہو رہی ہے، اس کو پیٹھ پیچھے یعنی پاکستان ہے، اس کے پاکستان سے کوئی خطرہ نہیں، لیکن پھر بھی اس کے لیے مقابلہ کرنا امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مشکل ہو رہا ہے، وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے کہ آگے سے انڈیا مارے گا، پیچھے سے اسرائیل اور امریکہ ماریں گے، تو پھر ہمارے لیے مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات پر ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اسرائیل ایران کو مار رہا ہے، بلکہ آج ہمیں ایران کے ساتھ کھڑا ہو کر ایران کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایران بچے گا تو ہم بھی بچیں گے۔ ٹھیک ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔